جاری نہیں ہے. اتنے بدعا لفظ آیا ہے، یہ معنی کی ہوا نواں. میں کوئی نواں رسول نہیں ہاں، بلکہ میرے تو پہلے بھی رسول آتے رہنے اور میں پھر آخر بھیجا بھی. یہ تو لفظ جڑا اسی کٹا نا، لفظ ہو گیا بدعت کا معنی نواں. اتنے لفظ بدعا آیا ہے، ان کا معنی کی ہے نواں. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا بدیع السماوات والارض. اللہ نے آسمان و زمین نو بغیر کسی مثال دے پیدا فرمایا، نواں پیدا فرمایا. کوئی پہلے ان کی مثال نہیں گزری آئی کہ پہلے کوئی آسمان ہونا اللہ نے انہوں ویخ کے پھر آسمان بنائے، ایسا نہیں ہے. بدی اتنے بھی لفظ بات دال عین تو ہی مادہ نواں جن کی کوئی پہلے مثال کوئی صورت نہ گزری اللہ نے آسمان بنایا. ایک ہے ان کا لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی، شرعی معنی. بدعت کنوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدعت وہ چیز ہے جن دے نال سنت اٹھ جائے، سنت دے مخالف ہوئے، صحابہ دے اجماع دے مخالف ہوئے، صحابہ دے اقوال دے مخالف ہوئے. فرمایا وہ ہے بدعت، اے بدعت. پھر آگے بدعت دیاں جڑی ابتدان دو قسماں نے. ابتدان بدعت کی کتنی قسماں نے؟ دو. ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ. بعض حضرات تانا دیندے نے جی یہ بدعت جڑی تسی حسنہ تے سیئہ دے آکھدے ہو نا، یہ بریلی وچ بیٹھ تے امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا نے کہی ہے، انہاں گھڑ لئی. پہلے کونی یہ قسمت ہے نہیں کونی، زیادہ حدیث کا مطلق ہے کل بدعت دلالہ، ہر نواں کام جڑا ہے وہ گمراہی ہے. آپ آج دیکھیے کہ واقعہ اعلیٰ حضرت گھڑیاں نے جو پہلے بھی ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کا مثال ہے 204 سنہ ہجری. کدو مثال ہے جی؟ 204 سنہ ہجری امام شافعی کا مثال ہے. اس تو پہلے دے امام اعلیٰ حضرت آپ 1272 پیدا ہوئے. کتنا فاصلہ ہے؟ 204 سنہ ہجری دے ہیں امام شافعی اس تو پہلے دے 204 کا مثال ہے آپ کا. تے اعلیٰ حضرت کدو جمدے پہنے 1272 سنہ ہجری وچ. تو پھر ہن امام شافعی دا قول سنو. امام ابن معین نے حلیہ کے اندر ذکر فرمایا امام شافعی فرماندے نے البدعۃ بدعان، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے. امام شافعی کا قول ہے، فرمایا البدعۃ بدعان، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے. فرمایا ایک بدعت کیڑی ہوتی ہے؟ فما وافق السنۃ، جڑی سنت دے موافق ہوے، جس نال سنت دی آگے تشریح ہوے، مخالف نہ ہوے. فرمایا فہو محمود، ایک چنگی بدعت ہے. بدعت حسنہ ہے، بدعت اچھی ہے. دوسرا مطلب فرمایا فما خالف السنۃ فہو مذموم. فرمایا دوسری جو جڑی سنت دے مخالف ہوے، بندہ بدعت عمل کرے سنت چھوڑ جاوے، سنت دے مخالف آ جاوے، مقابلے وچ آ جاوے، فرمایا وہ ہے بدعت بری. یہ کنے قول کیتا ہے جی؟ امام شافعی 204 دے نے اور اعلیٰ حضرت نے 1272 سنہ ہجری دے. کتنا وچ فاصلہ آیا؟ یہ تو پتہ چلا بریلی والے نے نہیں گھڑی ہے، یہ پہلے تو چلتی پئی ہے. لہذا اعتراض نہ کرنا کہ بریلی وچ بیٹھ کے انہوں نے گھڑ لیاں بدعت دیاں قسماں، یہ بالکل غلط ہے. دوسرا حوالہ سماعت فروا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہا حجت الاسلام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک قائد عالم نے خود محبوب کی زبان مبارک کیوں جب آقا علیہ السلام معراج سے تشریف لے گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات تو یہاں کلامی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ تسی فرمایا ہے علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل، میری امت علماء بنی اسرائیل انبیاء کی طرح ہوں گے، آدھی امت کی کوئی عالم نے دکھاؤ تو صحیح کیڑا عالم ہے؟ جب تسی فرمایا میری امت عالم بنی اسرائیل نبیاں کی طرح ہوں گے، فرمایا کہ آدھی امت عالم دکھاؤ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت عالم امام غزالی. ایو عالم نے جنہیں محبوب نے سند یافتہ، محبوب نے خود فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میں میری امت عالم دیکھ رہا ہے امام غزالی کو دیکھ رہا ہے. پھر جب دکھایا
تے ہم کلامی ہوئی موسیٰ علیہ السلام دے نال تے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھوڑا نام کی جدو موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی کو نام پوچھا انہاں جناب آدھا پیو دا دادے دا پردادے دا نام گنوا دیتا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں تھوڑے کو نام پوچھا ہے تسی یعنی لمبی فہرست جناب بیان کر دیتی امام غزالی فرمان لگے پیارے موسیٰ سنو اللہ پاک نے تو تھوڑے کو پوچھا سی نا ما تل کبھی یمین کا موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ وچ کیے تے گل تا ہی کر دے تے ہی آسایا تے گل تا پوری سی تسی کیوں گل نوں لمبا کیتا تسی گل نوں کیوں لمبا کیتا کہ باری تعالیٰ یہ عصا ہے اس نال میں بکری واسطے پتے جھاڑنا اگر ایک اللہ ہوا میرا گلاں کردا ہے روشنی دی ضرورت ہوے تے روشنی دیندا ہے تسی بھی تے گل کیوں ودائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کے موٹے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا غزالی چپ کر جلالی نبی ہے جلالی نبی ہے کہ نہیں ہوئے کی تھپڑ نہ مار دے وے اے تو اسرائیل نے معاف نہیں کیتا اسرائیل علیہ السلام آئے تے آقا نے میں تھوڑی روح کٹن آیا کی گل کیتی رب تے تھپڑ ٹھوکا اور یاد نبی کو نہیں کر سکتا اور پڑھو تو صحیح کوئی یاد نبی کرتا یا نہیں کرتا اللہ کے قرآن کی آخر ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب بھی موت کا وقت آ جاوے فرما ایک منٹ سیکنڈ کے پیچھے نہیں ہو سکتا اور نبی چاہے تو ادھر تھپڑ مارتا کہ چلو پیچھے تو کون دا روح کٹانا والا اور جتنے جگہ سارا قرآن کی جاتا ہے ایک منٹ سیکنڈ نہیں ہو سکتا ساری امت یعنی ساری عوام سارے بندے اسرائیل کے سامنے آ جائے کوئی جرات نہیں کر سکتا اسرائیل آج چلا جا تے صبح آ جاوی کہ ایک منٹ دی مولا دے تے میں کوئی گل کر لواں فرمایا نہیں ہو سکتا ایک منٹ کے پیچھے کہ اللہ کا نبی چاہے تو 3 دن کے پیچھے ہو سکتا ہے لہذا دائیں نیچے رسی ہے جھگڑنا اے گل چنگی نہیں نبی نبی ہوندا ہے امتی ہے آگے جڑا نبی واسطے کام ہے وہ امتی واسطے ہو جائے گل نہیں یہ قانون سارے واسطے لاگو نہیں حالانکہ قانون کا قرآن نے بیان کر دیتا ہے کہ جب موت کا وقت آوے ایک منٹ سیکنڈ کے نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کہ جب وہ اسرائیل آیا ہے اور پڑھو بخاری آپ نے تھپڑ مارا تے آنکھ نکل گئی تے آنکھ چکی اللہ کی بارگاہ چ حاضر ہوئے جب حاضر ہوئے اللہ پاک عبادت کرے مالک طاقت ہوتے ایسے بندے کی بار کے گلا جیڑا تمنا پسند ہی نہیں کرتا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈانٹا اے مقام بھی کھانا سی میرے بارگاہ جمعیت مقام دے مرتبہ کیے نہیں ڈانٹا فرمایا جو میرے موسیٰ کو راضی کرتے تھپڑ بھی موسیٰ نے مارا ہے راضی بھی موسیٰ علیہ السلام کو کیتا جا رہی ہے یہ تصور دیتا ہے نبی کا مقام بڑا اچھا ہے بڑا اللہ کے عرفہ مقام ہے فرمایا جبریل اسرائیل بھی جاوے تے ادب نال جاوے ادب سکھا دیتا ہے فرمایا موسیٰ سے تھپڑ کیوں مارا ابن مدد سے بڑی پیاری گل کی فرمایا تھپڑ تا مارا ہے اور میں کلیم اللہ اگر حبیب اللہ ہونا ہے تو میرے کو ادب سیکھتے جاؤ میں کو جانے پھر یہ نہ ہوئے کہ جنہیں میں نو آتے آکھائی کہ میں روح کنڈن آیا کہ جنہیں لانے کو نہیں چلا جاوی نہیں آیا کہ میں روح کنڈن آیا فرمایا تیرے ادب سکھا دے وہاں پہلے ادب نہ جاؤں میرے محبوبی بارگاہ تا تا پھر دروازے ترائے دے بار کھلوتا نہیں اسرائیل ہر دن دروازے کھڑکا دے اجازت مانگ رہے کہ میں اجازت ہے اجازت نہیں میری دوڑ جانا ہے اور جڑا کہتا ہے نبی تے اسی برابر ہو گئے اور تم اسرائیل آوے تو روڈ تے بھی کھاوی ہوں ریکمینڈ مولا لے کے بھی کھاوی نہیں ہو سکتا لیکن دیکھو موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے توڑ دیتا ہے محبوب دی بار جب اسرائیل آتا ہے تو بابر توڑ جاندے نہیں تیسرے نام نے فرمایا آون دیے جب اجازت ملی ہو تو آئے نے ایک ادب سکھایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کلیم اللہ تے تو جانا ہے حبیب اللہ پڑھو لیکن یہ میرا ٹوڑ جامی جلدی نہ کہ میں روح کٹن آیا پھر کچھ اور ہو جاسی فرمایا تینوں ادب سکھا دے یہ دیکھو نبی کا مقام بڑا اچھا بڑا شان والا بڑا پاکی اللہ اے او نہیں جنہ اسرائیل چھڈا نہیں تھپڑ مارتے آگ کاٹ دیتی تو امام غزالی کے تو ہم کلام ہوتے ہوئے ہیں نا یہ عقل سے بڑا غزالی شوق کر یہ جلالی نبی ہے جلالی نبی ہے تے اے موٹے تے محمود نے ہاتھ رکھا صحیح تھوڑا یہ نپا تے جب امام غزالی پیدا ہوئے 505 سال ہجری آپ کا بھی سال ہے 505 سال ہجری تو پہلے یہ 4 آپ کی ولادت ہے تے آقا علیہ السلام آج زندگی مبارک کتنے ہزار سال بعد امام غزالی جمعے تے جب پیدا ہوئے تو گوڑا جھکو ہے
رحمۃ اللہ علیہ جنہوں محبوب خود فرماون میری امت عالم دیکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے غزالی میں دیکھ لیں انہوں نے گال سنو پھر آپ کا وصال کدو جی 505 سن ہجری 505 سن ہجری اللہ حضرت کی ولادت کدو ہے 1272 سن ہجری اور امام غزالی پہلے دن اللہ حضرت بعد چاہنے امام غزالی کی فرما دے پہلے فرمایا البدعۃ قسمان بدعتیاں دو قسمیں بدعتیاں دو قسمان ہیں فرمایا ایک بدعت وہ ہوتی ہے فرمایا ما تصادم سنت القدیمہ فرمایا جڑ بندہ بدعت کے عمل کرے تے سنت چھوڑ جاوے بدعت کے عمل کرے سنت چھوڑ جاوے فرمایا فہو مذموم اے پوری بدعت ہے کہ اگر بدعت کے عمل کرے تے سنت چھٹے نہ سنت کی تشریح ہوئے سنت کی وضاحت ہوئے مخالفت نہ ہوئے فرمایا وہ بدعت حسنہ ہے اے تو پتہ چلا اللہ حضرت نے بریلی وچ بیٹھے نہیں گھڑی بدعت کی قسم امام غزالی 505 سال ہجری دا جنا ان میں جناب یہ بدعت کی قسم بیان کی ہیں تیسرا حوالہ سماعت فرماؤ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا وصال مبارک ہے 676 سال ہجری 676 سال ہجری انہاں نے کی فرمایا انہاں فرمایا البدعۃ قسمان بدعتیاں دو قسمیں ہیں دوسرے مقام سے فرمایا ہی احداث فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کم آقا علیہ السلام کے زمانے بعد ایجاد ہویا فرمایا منقسمۃ الی حسنۃ و قبیحۃ اور دو قسمیں طرف تقسیم ہوتا ہے فرمایا کچھ کم حسن ہیں تے کچھ جڑے نے برے نے کبھی نے لیکن نے گل کی ہے جی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 676 سال ہجری کی سال ہے انہاں دا امام ابن الاسیر یہ بھی اس زمانے دے نے فرمایا البدعۃ قسمان بدعت دو قسم ہیں ایک بدعت خدا ایک بدعت قبیحہ بدعت مذمومہ بدعت دلالہ فرمایا بدعت خدا کے لیے جن تے بندہ عمل کرے تے ہدایت پا جاتا ہے ویسے لوگ مانے تے لہذا تو نواں کام ہے بدعت لیکن ہدایت والی بدعت ہے ہدایت والی بدعت میں عمل کریے تے ہدایت والا بندہ بن جاتا ہے تے ایک بدعت ہوے جن تے عمل کرے تے بندہ جہنمی بن جاتا ہے امام ابن الاسیر نے یہ نقل فرمایا پنجواں حوالہ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے مصنف ہیں عربی میں آپ نے بخاری کی شرح لکھی ہے آپ فرماتے ہیں بدعتیاں دو قسم دیکھو فرمایا ان قالت مما یندرج تحت فی حسن فی الشرع فرمایا ایک کام وہ ہے جڑا ہوے تا نواں لیکن کسی سنت دے تحت آ جاوے کسی اچھے کام دے تحت آ جاوے فرمایا فهو محمود وہ اچھا کام ہے دوسرے نمبر فرمایا ان قالت مما یندرج تحت مستقبح فی الشرع فهو مذموم فرمایا تو نواں کام ایجاد کیتا جاوے فرمایا وہ آ جاوے کسی برے کام دے تحت یہ فرمایا وہ بری تے پیڑی بدعت ہے یہ پانچ حوالے جڑے اللہ حضرت تو پہلے دے ہیں لہذا ایسا کوئی کہے بھی اللہ حضرت نے بریلی وچ بیٹھے بدعت قسمہ گھڑیاں نے لہذا جھوٹا ہے اللہ حضرت نے نہیں گھڑیاں پہلے امام شافعی 204 سال ہجری دے امام غزالی 505 سال ہجری دے امام نووی 676 سال ہجری دے فرمایا اے بیان پہ کردے نے بدعتیاں دو قسمیں ہیں بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ بدعت سیئہ ہوندی ہے جڑا بندہ عمل کرے تے سنت دی مخالفت ہوے صحابہ کرام دے اقوال دی مخالفت ہوے صحابہ دے عمل دی مخالفت ہوے فرمایا او بدعت بری ہے او جہنم لے جاون والی ہے تے فرمایا جے تے مخالفت نہ ہوے نہ قرآن دی نہ حدیث دی نہ صحابہ دے اقوال دی فرمایا بدعت حسنہ ہے او بدعت حسنہ ہے بڑے دیکھو جی پانچ حوالے نال صحابہ کا ذکر دیتا ہے کہ بدعتیاں دو قسمیں ہیں پھر اس بدعت حسنہ کی پھر مزید ادھر قسمیں ہیں بدعت واجبہ ان کی قسم ہے بدعت لیکن عمل کرنا واجب ہے اس بدعت پہ لہذا جڑے جھگڑا کی کوشش کرتے ہیں ہر بدعت کو برائی ہر بدعت جہنم لے جاون والی فرمایا بچ نہیں سکتے کسی پاسے نہیں نکلیں گے فرمایا بدعت ہے لیکن عمل کرنا واجب
واجب ہے. دیکھو جی قرآن پاک جڑا سی سمجھنے ہیں، قرآن کو سمجھنا واجب ہے، ضروری ہے. قرآن سمجھا جائے، اس سے عمل کیتا جائے. قرآن آئے ہی سے واسطہ ہے کہ انہوں سمجھا جائے، انہیں عمل کیتا جائے. تے قرآن کو سمجھن واسطے علماء نے علم نحو ایجاد کیتا ہے. ایجاد کیتا ہے جی، علم نحو ایجاد کیتا ہے. یہ نحو نو بنایا، انہیں کتاباں بنائی، انہیں اصول بنائے. یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں سی. علم نحو آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الاسود دوئلی انہوں حکم دیتا، فرمایا کچھ اصول بنا دیو تاکہ اصول نہ پتہ چل جائے اتنے زبر آنی ہے، اتنے زیر آنی ہے، اتنے پیش آنی ہے، اتنے شاد آنی ہے، اتنے جزم آنی ہے. فرمایا اصول بنا چھڑو. یہ اصول بنے بعد آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں سن تے ہن کوئی اندے تو بغیر عالم بن سکتا ہی نہیں. جتنے آج عالم موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، مجتہد موجود ہیں، فرمایا سارے علم نحو کی پیداوار ہے. علم نحو پڑھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے. فرمایا صحابہ نے تو نہیں پڑھا، محبوب نے نہیں پڑھایا، نہ ادھر اپنے مدرسے ہن، نہ ادھر طلباء ہن، نہ استاد ہن. فرمایا نحو ایجاد ہی بعد چاہیے. فرمایا آج کوئی بھی نحو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا. اگر کہا جائے کہ ہر بدعت کی گمراہی ہے تو فرمایا پھر کوئی عالم بھی نہیں بن سکتا، قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا. قرآن سمجھن واسطے علم نحو کی ضرورت ہے. فرمایا صحابہ نے نہیں ضرورت سی. فرمایا صحابہ نے جب ایک نظر نال پڑھ لیا نا، اسی کروڑا کتاباں نحویہ میں پڑھتے ہو مقام حاصل نہیں کر سکتے. جہاں صحابہ نے ایک نظر نال محمودی بارگاہ سے پڑھا ہے تے سکھا ہے، فرمایا اسی کروڑا کتاباں نحویہ پڑھی جا رہی ہے. فرمایا گل بنتی نہیں. لیکن تو پتہ چلا کہ ہن یہ نحو والا علم جڑا پڑھا ہے یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں سی. اگر آکھا جائے ہر نواں کام جڑا آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہے وہ گمراہی ہے، تو پھر نحو تو بغیر میں قرآن کو سمجھتے بھی کھا رہے. اس تو اگر لگتے بھی تو عالم پڑھتے بھی کھاوے، کو مجتہد پڑھتے بھی کھاوے. فرمایا تو بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. یہ پڑھنا پوسی تیری بدعت ہے، لیکن بدعت واجب ہے. یہ عمل کرنا واجب ہے تو نواں کام، لیکن عمل کرنا واجب ہے. دوسرے نمبر پہ سمجھو کہ جدو آقا علیہ السلام کا زمانہ سی ادو قرآن علیحدہ متفرق تھا. کھجوراں دے پتیاں تے، کوئی ہڈیاں تے، کوئی کسی چیز تے، ایسا مختلف چیزاں تے لکھ ہویا. جدو پھر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور خلافت آیا، جنگ یرموک ہوئی، کئی حفاظ جڑے جو شہید ہو گئے کثیر تعداد. تے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہا کہ آپ قرآن جمع کر لیں. کیا کریے؟ قرآن جمع کر لیے تاکہ یہ نہ ہوئے حافظ ٹوٹے گئے تو یہ محفوظ ہی نہیں رہنا قرآن کا. پھر آپ جمع کر لیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لگے جڑا کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیتا آپ کیویں کری؟ یہ تو نواں کام ہے. جڑا آقا نے نہیں کیتا، آقا علیہ السلام نے جمع نہیں کروایا کہ آپ کیوں جمع کری؟ یاد نہیں کرنے ہیں. ابو بکر صدیق نے تھوڑا جہا سمجھایا کہ کام تو نواں لیکن چنگا ہے، کام نواں ہے لیکن اچھا ہے، حفاظت ہے اندے وچ. پھر گل اب عمر فاروق دی سمجھ وچ بھی آ گئی. دوویں رل تے دوویں صحابی رل تے حضرت زید بن ثابت کول گئے. آپ قرآن دے ماہر سن، لکھنا بھی جانتے سن. جب آقا جی تسی قرآن جمع کرو، آپ نے وہی گل کیتی. فرمایا جڑا کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیتا تسی کیوں کر دے ہو؟ لہذا میں نہیں کراں گا. انہاں کہا یار کام نواں ہے لیکن چنگا ہے، اچھا ہے. قرآن دے گل بھی سمجھ آ گئی، قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا. آپ فرماتے ہیں زید بن ثابت اگر میں نے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کہہ دیں نا کہ تسی پہاڑ سر تے چکو، فرمایا میرے واسطے وہ کام آسان سی، قرآن جمع کرنا مشکل ہے. اس کو بھی یہ سوکھی گل نہیں آئی کہ پتہ نہیں کتوں انہوں نے جمع کیتا قرآن پاک دا پورا تو ایتاں لے تے جناب. اب پہاڑ چاونا سر تے آسان ہے، قرآن جمع کرنا میرے واسطے انتہائی مشکل کام ہاں. لیکن میں ذمہ داری لے لی، قرآن جمع کرنا شروع کر دیتا. پھر قرآن جمع ہویا. ہن دسو جیڑا بندہ یہ گل کردا ہے بھی آقا علیہ السلام دے زمانے میں جیڑا کام نہیں سی او بدعت تے گمراہی ہے تے قرآن دا جمع تو نہیں ہے. قرآن کا جمع ہویا ابو بکر صدیق کے دور خلافت وچ، بعد جمع ہویا تے فرمایا پھر قرآن بھی بدعت بن گیا، پڑھنا بھی بدعت ہے. فرمایا پھر بچ کے جاؤ گے. اور
فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو ہدایت چاہتے ہو تو میرے بعد ابو بکر کی پیروی کرائے میرے بعد عمر فاروق کی پیروی کرائے جب ابو بکر کی پیروی کرنی ہے ابو بکر نواں کام بھی ایجاد کرن تو فرمایا سنت کے مطابق ہوئے گا عمر فاروق نواں کام ایجاد کرن فرمایا سنت کے مطابق ہوئے گا محبوب نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے فرمایا گمراہ ہو سکتے نہیں امت کو گمراہ کر سکتے نہیں فرمایا انہاں نے پیچھے چلو گے کہ ہدایت پا جاؤ گے سبحان اللہ دوسرے مقام پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین فرمایا تواڈے تے میری سنت لازم ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خدا خدا فرید میری سنت بھی تواڈے تے لازم میرے خلفاء راشدین کی سنت تواڈے تے لازم یہ تو اجازت ہو گئی کہ جیڑا کام خلفاء راشدین کو اجازت کر دیون جاری کر دیون فرمایا او اچھا ہوئے گا سبحان قرآن و اللہ سنت کے مطابق ہوئے گا مخالف نہیں ہوئے گا فرمایا اگر وہ گل نہیں جاوے کہ ہر بدعت کی گمراہی ہے تو فرمایا کہ اس گل کا کی مطلب سی یہ پیروی نہیں کرانی انہوں نے مگر چلانا ہی نہیں تو فرمایا کہ گل کرانے کی مقصد سی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت میرے خلفاء راشدین سنت تواڈے تے لازم ہے فرمایا جیڑا کوئی کام جاری کر دیون فرمایا تواڈے تے عمل کرنا لازم ہے سبحان اللہ وہ جہنم دا راہ تانوں نہیں دس سکتے جہنم نہیں لے جان گے فرمایا تانوں جدوں بھی دسن گے جنت دا راہ دسن گے سبحان ہدایت دا راہ دسن گے تانوں سیدھے راہ لے جاون گے فرمایا ناندی پیروی کرو ناندے پیچھے چلو سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس کو پتہ چلا کہ بدعت جڑی پوری ہے نا او شریعت وچ ناجائز ہے تے جڑا کوئی اچھا کام ایجاد کیتا جاوے جاری کیتا جاوے وہ بالکل جڑا شریعت کے مطابق ہے سبحان اللہ اور دی اجازت باقاعدہ طور پہ حدیث وچ موجود ہے حدیث میں پیش کراں گا کیا باقی ہم پہلے پچھلی حدیث کا معنی سمجھیے بھی اوندا کی مطلب ہے فرمایا کل بدعت دلالہ ہر بدعت گمراہی ہے تو آدھے تے کل آ گیا لفظ کی آ گیا جی کل دا معنی ہے ہر لہذا ہر بھی نواں کام جڑا سی وہ گمراہی ہوئے گا اسی کہتے ہیں قرآن پڑھا نہیں تسی قرآن پڑھا ہوندا تے گل کدے بھی نہ کرتے جدو حضرت ذوالقرنین جدو گئے تھے آپ نے اپنی دیوار بنائی فآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا اسی انہوں سارے اسباب عطا فرما دیتے اللہ تعالیٰ کی فرمایا ہے آتینا من کل شیء سببا اسی سارے اسباب دے دیتے دسو ایمان جڑے ہن ساڈے کول سبب ہے انہاں کول نہیں سن لیکن جو اس ویلے ضرورت سن دیوار بنا دے پہ وہ تو جڑے ضرورت سن وہ اللہ نے سارے عطا فرما دیتے ان کو پتہ چلا کچھ کم ایسے نے جڑے کل چ نکل آنے باہر ہے کلی لیکن سارے نہیں سن ایک کل عام مخصوص انہوں بڑھ گئے ہے عام لیکن بعض افراد بھی چکڑ کے خاص کر لیے گئے اسی میں آئی تھے کل بدعت دلال لفظ کل ہی آیا ہے لیکن ہر افراد نہیں کچھ افراد مستثنا ہیں کچھ افراد مستثنا ہیں فرمایا جڑے اچھے کام ہیں وہ تو علیحدہ نے تے جڑے برے نے فرمایا وہ وچ شامل نے وہ گمراہی نے وہ جہنم لے جاون والے نے سبحان اللہ اے حدیث دا مطلب ہے اور اگے سنیے دی حدیث پاک وچ بھی اجازت ہے بلکہ بڑا اجر بیان کیتا گیا ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر ہے 1017 حدیث نمبر کتنی ہے جی 1017 نمبر حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنہ فی الاسلامی سنتا حسنتا جن نے کوئی اسلام میں اچھا کام جاری کیتا فرمایا پھر ان دے عمل کرن لگ پہ لوگ فرمایا جتنے لوگ عمل کرن گے فَلَهُ أَجْرُهَا انہوں بھی اجر ملے گا انہوں بھی اجر ملے گا تے آگے جو عمل کریں گے انہوں بھی ملے گا تے فرمایا انہوں نے اجر کمی بھی نہیں آئے گی یہ مطلق اجازت نہیں دے دیتی فرمایا جڑا بھی اچھا کام کو جاری کر دے فرمایا جتنے لوگ اگے عمل کرتے جاون گے فرمایا وہ ایجاد کرن والے نو جاری کرن والے نو شروع کرن والے نو فرمایا ثواب مفت دا ملتا رہے گا اور اگر ہر نواں کام ہی برا ہوندا گمراہی ہوندی بدعت ہوندی تے پھر محبوب کدے بھی نہ فرماونا ہے وہ طرح کی اجازت دے دیتی ہے نہ کوئی زمانے کی کہہ دے کوئی
الاسلامی سنتن حسنتن، فرمایا کوئی بھی بندہ اسلام دے وچ جڑا ہے کوئی اچھا چنگا کام جاری کر دے، فرمایا فالہو اجرھا، انہوں اجر ملے گا، تے جتنے لوگ عمل کرن گے انہوں بھی اجر ملے گا۔ تو فرمایا لہذا یہ حدیث دستی میں قیامت تائیں کوئی چنگا کام جاری کیتا جاوے ان کی اجازت اللہ آقا علیہ السلام نے عطا فرما دی ہے۔ تے فرمایا اگر کوئی برا کر دے من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، فرمایا کسی برا کام اجازت کر دیتا فلہ زورھا، فرمایا انہوں گناہ ملے گا، تے جن لوگ عمل کرن گے فرمایا انہاں دے گناہ دا بھی انہوں گناہ ملے گا۔ تے حدیث نے واضح اجازت دے دی، فرمایا اچھا کام جاری کرن دی اجازت ہے، برا کام جاری کرن دی اجازت نہیں ہے۔ لہذا حدیث لے تے سارے کاموں وچ جکڑ دیونا، فرمانا بھی یہ بھی بدعت ہے، میلاد منانا بھی بدعت ہے، اذان تو پہلے درود پڑھنا بھی بدعت ہے، اقامت تو پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے، فرمایا سارے وچ جکڑ سکدے نہیں۔ فرمایا ایک علیحدہ وانڈ کرنی پوسی، دسنا پوسی جڑا اسلام دے مخالف ہوئے، سنت دے مخالف ہوئے، صحابہ دے اقوال دے مخالف ہوئے، فرمایا وہ ہے برا، جڑا تشریح کر دے اگے سنت دی، فرمایا وہ برا نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ ان کی مثال دے وقت ہم بڑی آسان ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دے صحابی نے، غلام نے، مکہ وچ کافر نے آپ کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ جدو گرفتار رہے تے جدو بھی کافر ہوندے سن تے آپ کو تازے انگور پے ہوندے، جڑا اسلام دے قربانی دے نا اسلام کانڈ نہیں لگا دیتا، کانڈ نہیں لگا دیتا اسلام۔ جدو انہوں نے گرفتار کیتا، جدو بھی ہوندے نے تے غلام کو تازے انگور، موسم ہی نہیں انگوراں دا، تازے انگور پے۔ انہاں کہ چلو جی تہاڈا وقت آ گیا، تانوں اسی جڑا سولی چڑھانا ہے، پھائی دینا ہے، چلو جی آپ خوشی نال بیان کریں۔ فرمایا چلو غلام حاضر ہے، جڑی محبوب دے دین دی خاطر پھانسی آ جائے، فرمایا اور کی چاہنے ہیں اس کو، فرمایا چلو۔ جدو لے کے چلے نا تے راہ وچ آپ نے فرمایا بھئی ایک میری خواہش ہے، اگر پوری کرن دی تو فرمایا دعونی میں نے چھاڑ دیو اسلی رکعتین، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کی کر لواں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، جلدی جلدی پڑھی، یعنی ہلکی نہیں پڑھی۔ جدو پڑھ کے آپ آئے نا، آپ نے فرمایا میرا دل تک کردہ سی بھی آج اللہ دی عبادت دل کھول کے کرا، لیکن اسی اسلام تے دھبا نہیں لگا دینا۔ کوئی تسی تاڑے جو نہ کہے کہ آج موت یہ ڈر دی وجہ تو نماز ہی لمبی کر چھٹی سو، بے غلام موت کو ڈر گیا، موت سامنے آئی کہ نمازاں شروع ہو گئے، نماز لمبیاں کر دیتیاں، اسی اسلام تے دھبا نہیں لگا دیتا۔ اس وجہ تو فرمایا ہلکی نے 2 رکعتاں پڑھیاں تے غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ اس امام بخاری فرما دے رہے فکانا اولا، ایک پہلا شخص حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جن نے کی پڑھا ہے اسلی رکعتین عند القتل، جن نے شہید ہونے کے ویلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ اور جیڑا کہتا ہے کہ ہر نواں کامی بدعت ہے، ہر نواں کامی گمراہی ہے، کہ حضرت خبیب تے لاوے فتوا، اور تو پہلے تک کسی نے شہادت ویلے 2 رکعت نہیں پڑھیاں۔ حضرت خبیب پہلے شخص، امام بخاری جاتے پڑھو، پہلے شخص نے جنہوں نے شہادت ویلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک تو پتہ چلا اچھا کام ہوئے کیونکہ نماز بھی پہلے موجود ہے، نفل پڑھے جاندے نے، لیکن اپنے طرف وقت ہی تعین کی تھی۔ اسی بھی کہنے ہاں درود شریف پہلے ہے، اسی وقت معین کر لینے ہیں، میلاد شریف پہلے ہے، اسی وقت معین کر لینے ہیں۔ لہذا جی بھی او خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے وقت معین کر کے 2 رکعت پڑھے تے بدعت نہیں بنا، گمراہی نہیں بنا۔ فرمایا جنت جا رہی ہے، جنت راہ تے جا رہی ہے، جنتی صحابی ہے، پھر بھی گمراہ نہیں ہویا۔ یہ فرمایا اسی بھی کوئی نواں کام ایجاد کریے جڑے اسلام دے مطابق ہوئے، آج طرف وقت معین کر لویے، فرمایا گمراہی ہو سکتی نہیں۔ سب تو بالکل جڑا اج امام بخاری دا نام ہی بندہ نہیں لے سکتا، او بخاری آدھا کوئی ہور لے آون، بخاری ہور لے آون، بار بار جڑے بخاری دا حوالہ دے دینا، پڑھو بخاری، بخاری پڑھی جو نہیں یار، پڑھی ہوندی بخاری یا بخاری دے حالات پڑھے ہوندے تے کدے نے کوئی گل نہ کردا کہ ہر نواں کام بدعت تے گمراہی ہے جہنم لے جاون والا ہے۔ امام بخاری سیر اعلام النبلا، آپ کی سیرت کتاب لکھی گئی، فرمایا جدو امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث بخاری وچ درج کر دین نا،
غسل فرما دیں، ہر حدیث تو پہلا غسل فرما دیں، 2 رکعت نفل پڑھ دینے، نفل پڑھ کے پھر بخاری میں حدیث لکھ دیں۔ اور دسو صحابہ تو زیادہ شخص نے نہیں، صحابہ نے گھر پہ رات تک بھی نہیں بخاری پڑھ سکتے، لیکن دیکھو جڑا صحابہ نے کام نہیں کیتا، کیا تو ایک حوالہ پہ بھی کھا دے کسی صحابی نے حدیث سن دے ہویا یا کہ دس دے ہویا غسل کیتا ہوئے، اچھے کپڑے پائے ہوئے، 2 رکعت پڑھی ہوئے، امام بخاری نے نواں کام کیتا ہے، نواں کام کیتا ہے، ہر حدیث لکھن دے ویلے غسل بھی کیتا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھے نے، پھر حدیث لکھی ہے، نواں کام جڑا صحابہ نے نہیں کیتا امام بخاری کر دے پہنے، فرمایا پھر بدعتی ہوئے یا نہ ہوئے؟ انہاں نے نزدیک، ساڑھے نزدیک تا نہیں، انہاں نے بدعتی ہو گیا نا، تے فرمایا بدعتی کو تو حدیث لمڑی جائز نہیں، او دی حدیث پڑھنی جائز نہیں، او دی حدیث روایت کرنا بھی جائز نہیں، فرمایا پھر بخاری یہ نہ پڑھی کر کوئی اور بخاری لے آوان، گل ساڑھی منن تا پھر بخاری پڑھ سکتے ہیں، پھر صحیح گل ہے، یا اگر آخر میں اسی اور گل بننی کوئی نہیں، فرمایا پھر بخاری بھی یہ نہیں پڑھ سکتے، بخاری تا پھر نواں کام کیتا ہے، وہ تو بدعتی ہو گئے، تو بدعتی کی تو توبہ ہی قبول نہیں، توبہ بھی قبول نہیں، لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑا کام صحابہ نے نہیں کیتا وہ کرتے سانو دس دیتا، عقیدہ دے دیتا، فرمایا ہوئے اچھا کام، ہوئے اچھا کام، تے اگر انہوں جاری کر لو تے فرمایا تو انہوں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ہاں برا کام تسی جاری کر دیتا، فجن نے سنت مخالفت کر دیتی، صحابہ نے اقوال کی مخالفت کر دیتی، فرمایا وہ برا ہے، انہوں نے تسی عمل کرو گے تو انہوں بھی گناہ ملے گا، فرمایا اگے جنہیں لوگ عمل کرتے جاؤں گے انہوں دا گناہ بھی تو انہوں ملے گا، انہوں بھی گناہ ملے گا، انہوں دے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزاں یہ تو یہ بھی پتا چلا کہ اللہ حضرت نے بریلی میں بیعت بدعت قسمہ نہیں کری، پہلے فقہا نے یہ ذکر فرمائیاں نے، اور پھر ہر بدعت کو مرائی نہیں ہے، ویسے بدعت ہمارے نمی شے، نواں کام جاری کرنا، جیڑا سنت موافق ہے وہ حسنہ ہے بدعت، تے جیڑا مخالف ہے وہ بدعت سیئہ ہے، وہ برا ہے، انہوں آگے جاری نہیں کر سکتے، پر اس وجہ تو لہذا ہر کام نو ایک رسی میں جکڑ دے بنا، کہ تسی اذان تو پہلے درود پڑھ دیو، اقامت تو پہلے پڑھ دیو، معبود محفل ملان دیو، جناب یہ چیزاں جو بدعت شرک ہے، فرمایا بخاری نو پڑھو گے، دعوت فکر دیو، ہر بندہ جناب اے ضروری نہیں کہ تسی ایک گل تا یاد رکھو نا، امام بخاری نے ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کیتا ہے، 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اتنی کہ گل یاد رکھ لکھا ہے تا پہلے بھی کھا جا، صدیق اکبر تو بڑا عاشق امام بخاری ہے، عمر فاروق تو بڑا عاشق ہے، عثمان غنی تو بڑا عاشق ہے، علی شیر خدا تو بڑا عاشق قربان جاواں ہوتا تے بخاری تو جتو گزر گیا نا صحابہ اس گردے رات بھی نہیں پڑھ سکتے امام بخاری، کروڑا امام بخاری جیسے ہوئے، تے فرمایا میں دھول تو قربان نے، فرمایا لیکن پھر بھی نواں کام جاری کیتا ہے، انہوں نے نواں کام کیتا ہے جڑا دین دے وچ کیتا ہے، دین وچ جاری کیتا ہے کہ دین تو باہر نہیں ہے، تے فرمایا انہوں نے بخاری لکھی ہے، آج سارے بخاری پڑھتے پہنے، بخاری مدارس سے پڑھائی جا رہی ہے، خود پڑھتے پہنے، وہ تو خود بدعتی پھر بنا، تے بدعتی کو حدیث کیوں نہیں جاوے، انہی دا حدیث ہی قبول نہیں، انہی گل قبول نہیں، انہی گل معتبر نہیں، تے فرمایا پھر بخاری بھی اور لیا ہوتے، بخاری شریف کتاب بھی اور لیا ہو، اے دعوت فکر دی انہوں نے، یا پھر ساڑھا مسلک سمجھو کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، اچھا کام جاری کیتا جاوے، اندے تے عمل کیتا جاوے تو ثواب ملتا ہے، جے برا کام جاری کیتا جاوے اندے تے عمل کیتا جاوے فرمایا پھر گناہ ملتا ہے۔ اللہ پاک سمجھاتے ہماری توفیق عطا فرماوے، آمین۔